اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علاج کے دوسرے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج اس ویڈیو میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علاج کے سلسلے میں ہم مزید بیماریوں کا کچھ تذکرہ کریں گے اور اس کے علاج کے بارے میں بتائیں گے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کھانا آپ تب تک نہ کھائیں جب تک آپ کو بھوک نہ لگ جائے۔ آج کل بہت سی بیماریوں، شوگر، بلڈ پریشر کی عام وجہ پیٹ بھر کر اور بلا ضرورت کھانا کھانا ہے۔ بھوک لگے بغیر کھانا، دوبارہ کھانا بیماریوں کو دعوت دیتا ہے، اور جب تک ایک کھانا ہضم نہ ہو اور انسان دوبارہ دوسرا کھانا کھانے بیٹھ جائے تو یہ عمل معدے کو تیزی سے کمزور کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنی بھوک سے کم کھانے کی ترغیب دی ہے۔ آج کے دور کی میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اگر انسان اپنی بھوک سے کم کھانا کھائے تو بہت سی بیماریوں سے دور رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے رکھو، ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پانی کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ ہوا کے لیے۔ لہٰذا طب نبوی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زیادہ کھانا اور پیٹ بھر کر کھانا بہت سی بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ دانوں میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے سوائے موت کے۔ اس حدیث میں دراصل کلونجی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں کلونجی زیادہ تر کھانوں میں ہی استعمال ہوتی ہے، اور ہم لوگ اس کی جو طبی فوائد ہے اس سے کم ہی باخبر ہیں۔ کلونجی کے دانوں کو اگر پیس کر زیتون کے تیل میں شامل کیا جائے اور ان قطروں کو پھر ناک میں ٹپکائیں تو ناک اور حلق کی تمام بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ کلونجی اس کے علاوہ نظام ہاضمے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اس سے گیس اور بدہضمی کا خاتمہ ہوتا ہے، معدے کا بھاری پن دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کو اگر سرکے کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ شدید زکام کی صورت میں کلونجی کو اگر بھون لیا جائے اور اس کو باریک پیس کر اس کی پوٹلی بنا لی جائے تو اس کو سونگھنے سے زکام میں کافی آرام آ جاتا ہے۔ کلونجی کو اگر پانی میں ابالا جائے اور پھر ٹھنڈا ہونے پر اس میں شہد کو ملا لیا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے تو گردے اور مثانے کی پتھری خارج ہو جاتی ہے۔ اگر دانتوں میں ٹھنڈا یا گرم لگنے کی شکایت ہو تو کلونجی کو سرکے میں جوش دے کر کلی کرنے سے یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چہرے کی رنگت کو اگر نکھارنا چاہتے ہیں اور جلد کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی کلونجی بہت مفید ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ کلونجی کو باریک پیس لیا جائے، پھر اس کو گھی میں ملایا جائے اور اس لیپ کو چہرے پر لیپ کرنے سے رنگت میں بہترین نکھار آتا ہے۔ چہرے کے دانوں اور داغ دھبوں کے لیے بھی کلونجی اکسیر کا کام کرتی ہے۔ اس کے لیے اس کو باریک پیس لیا جائے اور سرکے میں ملا کر سونے سے پہلے چہرے پر لیپ کر لیا جائے۔ صبح اٹھ کر جب آپ چہرہ صاف کر لیں تو اس طریقے کے استعمال سے چند ہی دنوں میں داغ دھبوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اعصابی اور جسمانی کمزوری کے خاتمے کے لیے بھی کلونجی کے چند دانے روزانہ شہد کے ساتھ استعمال کریں تو چند دنوں میں کمزوری دور ہو جائے گی۔ کلونجی شوگر کے مرض میں بھی بہت فائدہ مند ہے۔ ڈائبیٹک پیشنٹ اگر صبح کلونجی کے 7 دانے صبح خالی پیٹ کھا لیا کریں تو یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ کلونجی بالوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ کلونجی کا تیل اگر بالوں میں استعمال کیا جائے تو یہ خشکی کا خاتمہ کرتا ہے اور بالوں کو گرنے سے بھی روکتا ہے۔ حدیث شریف سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کھانا نمک کے ساتھ شروع کرو، اس لیے کہ 70 امراض اور بیماریوں سے نمک میں شفا ہے، جن میں پیٹ کا درد شامل ہے، دانت کا درد اور پاگل پن وغیرہ شامل ہیں۔ ایک دوسری حدیث شریف سے روایت ہے کہ کبھی بھی تکیہ لگا کر نہ کھاؤ، کھڑے ہو کر کھانے سے، سواری میں کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی ترغیب دی۔
मेडिकल साइंस के मुताबिक भी ज़मीन पर बैठकर खाना खाने से हाजमा बिल्कुल दुरुस्त रहता है। इंजीर के फ़वाइद के बारे में भी हदीस शरीफ में वारिद हुआ है। इंजीर बवासीर का ख़ात्मा करती है, ये मुंह की बदबू ख़त्म करती है, मैदे के अमराज का ख़ात्मा करती है और कब्ज़ दूर करती है। जैतून भी तिब्बी फ़वाइद से भरपूर है। हदीस शरीफ से रिवायत है कि जैतून की तेल की मालिश किया करो। जो शख्स रोग़न जैतून की मालिश करता है 40 रोज़ तक शैतान उसके पास नहीं आता। इसी तरह खजूर का ज़िक्र भी मुख्तलिफ़ अहादीस शरीफ में है। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि खजूर खाया करो क्योंकि ये पेट से बीमारियों को निकालती है और खजूर में कोई बीमारी नहीं। कद्दू की अफादियत के बारे में भी हदीस शरीफ में ज़िक्र है कि हमारे प्यारे नबी ख़ुद भी कद्दू बहुत शौक़ से खाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, कद्दू ज़्यादा खाया करो क्योंकि ये दिमाग की क़ुव्वत को बढ़ाता है। कद्दू खाना दिल को ताकत देता है, आसाबी कमज़ोरी को दूर करता है। सख्त बुखार की सूरत में अगर कद्दू को काट लिया जाए और तलवों पर और हथेलियों पर इसको रगड़ा जाए तो बुखार का ज़ोर टूट जाता है। तिब्बे नबवी में दूध की अफादियत भी साबित है और दूध भी कई तिब्बी फ़वाइद रखता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि पीने की चीज़ों में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक दूध बहुत अजीज़ था। दूध के बहुत से फ़ायदे हैं। ये बदन की खुश्की को दूर करता है, चेहरे की रंगत को भी निखारता है, दिमाग को ताकत देता है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। नाज़रीन, ये था तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इलाज के सिलसिले में हमारा दूसरा प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में मज़ीद तफसील के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।